Bismillahirrahmanirrahim. Achiever Talk by CEO Club Pakistan is a project of a management house. ایک چھوٹا سا ایک کنورسیشن ہے. بیسیکلی ہم مختلف پروفیشنلس کو, سی اوز کو, اسٹارٹ اپس کو اور فیسنٹ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ یہ پاکستان میں جو اتنی نیگیٹیوٹی ہے, جو ایک ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جو ڈیجیٹل یا الیکٹرانک میڈیا, وہ اتنی نیگیٹیوٹی ٹاکسیسٹی سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ملک میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم پازیٹیو لوگوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے کچھ لائف میں اچیو کیا ہو, تو وہ ایک وی سپریڈ لائٹ اینڈ وی سپریڈ آپٹیمزم اینڈ ہوپ ان دس کنٹری. تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ محسن صاحب ہیں, جو کہ محسن نشاد, جو کہ اس وقت ہیڈ ایچ آر کے سفائر تھے, اور ان کی ایک لانگ ایک جرنی ہے ان کی, اپنا اسٹرگل کی اور ان کی اچیومنٹس کی. تو ان سے ہم آج ان سے کچھ وراثت کی باتیں پوچھتے ہیں. محسن بھائی, تھینک یو ویری مچ. کیسا لگا آپ کو کیفے خودی اور یہ جو کانسیپٹ ہے اچیور ٹاکس ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جی, سب سے پہلے مجھے یہاں بلانے کا, اور یہ کانسیپٹ آپ کا کیفے خودی کا بہت اچھا لگا ہے مجھے. میں تو خیر بہت کچھ عرصہ پہلے ہی لاہور میں شفٹ ہوا, تو آپ نے جب مجھے کچھ عرصہ پہلے یہاں بلایا تھا تو بہت اچھا لگا کہ میرے حساب سے جو یوتھ کے لیے یا پاکستان کے جو جس خواب کو, جو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جس ملک کو کا ڈریم جس شخص نے دیکھا تھا, ان کی فلسفی جس لفظ کے اوپر ہے پوری کی پوری, اس کے نام پہ آپ نے ایک کیفے رکھا ہے, اور اس میں جو جس طرح کی ایکٹیویٹیز جو میرے نالج میں ہے یا جو میں دیکھتا رہتا ہوں, ہیٹس آف ٹو یو اینڈ ماشاء اللہ یور ٹیم جی, ماشاء اللہ دے آر پٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو برنگ پازیٹیوٹی وچ از ایکچولی دا نیڈ آف دا آور. محسن بھائی, اپنی بتائیے گا. پہلے تو شکریہ, آپ نے اتنی محبت سے اتنی خوبصورت کامنٹس دیا, آئی اپریشیٹ. محسن بتائیے کہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے اسکولنگ ہوئی, کیا چیلنجز تھے ارلی لائف میں جو یوزلی لوگوں کو ہوتے ہیں. کچھ بڑے سلور اسپون لے کے پیدا ہوتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں یار, میں نے کہا سر آپ کہاں سے پڑھے ہیں, تو کہتے ہیں جی ایچ سن کا پڑھا ہوں. میں نے کہا سر آئی ایم پراؤڈ ٹاٹونی, میں تو ٹاٹو سے پڑھا ہے. سر پلیز شیئر یور اسٹرگل, انیشیل لائف, اسکولنگ, اوور ٹو یو سر. جی بہت بہت شکریہ جی. تو میرا بیسیکلی اپ برنگنگ ساری کراچی سے ہے, تو میں نے وہاں پہ جو ہے, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس نے مجھ پہ اور میرے سارے سبلنگس کے اوپر بہت شروع سے کافی محنت کی تھی. وہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ بزنس مین ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بزنس مین تو نہیں بنایا, بٹ اللہ تعالیٰ کے لاکھ شکر ہیں کہ وہ جیسے بھی تھے. تو ان کا ایک ویژن تھا کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے تاکہ یہ زندگی میں اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ اچیو کر سکیں. سارے بچوں پہ انہوں نے بہت, کوئی وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے, بٹ یہ تھا کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی. تو میں نے اپنی ارلی ایجوکیشن تو ایک کراچی میں ہی, کلفٹن میں ایک اسکول ہے, وہاں سے حاصل کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہر عام پاکستانی کو, میں سمجھتا ہوں ابھی تک بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اب اس دور میں پھر بھی گائیڈنس, کریئر کوچنگ, کاؤنسلنگ میرے زمانے سے بہت زیادہ ہے. میں نے 1988 میں میٹرک کیا تھا. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے, کون سی فیلڈ آپ کے لیے موزوں ہیں. پیرنٹس اپنی طرف سے میرا ماننا ہے کہ وہ بیسٹ آف بیسٹ سوچتے ہیں آپ کے لیے. وہ ان کو جو بھی خیال تھا, انہیں لگا تھا مجھے انجینئر بننا چاہیے. انہوں نے میرا اس وقت کی جو ٹاپ موسٹ انجینئرنگ ٹرینڈ جس طرف چل رہا تھا, ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں ایڈمیشن کروایا. میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر لی. اسی طرح ان کے ریفرنس سے کسی ایک جگہ پہ مجھے جاب بھی مل گئی, گھر سے تھوڑا قریب. کراچی میرا ہوم ٹاؤن تھا. حیدرآباد سے میں نے پہلی شاپ فلور کی نوکری ایز اے شفٹ انجینئر سٹارٹ کی تھی. بٹ مجھے بہت جلدی اندازہ ہوا, جو کہ میں اپنی زندگی کا ٹرننگ مومنٹ سمجھتا ہوں, کہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ محسن نشاط مشینوں کے لیے نہیں بنا ہوا, وہ ایکچولی بندوں کے لیے بنا ہے. بٹ مجھے اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بندوں کے لیے کام کرنے والی فیلڈ کو کیا کہتے ہیں. دا ایئر از 96 اینڈ جنرلی ایچ آر اتنا ایوالو یا ایڈوانس ہوا نہیں تھا. تو آپ کو جو لوگوں سے تھوڑا بہت, میری ایک جو ہیبٹ تھی جو میں کیونکہ اسی حوالے سے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا چاہوں گا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوبی ضرور دی ہے کہ مجھے ایکسپلوریشن یا انکویزیٹیونیس جو ہے وہ اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو میں سوال بہت پوچھتا تھا لوگوں سے کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا اس کو کیا کہتے ہیں. تو کسی نے مجھے کہا اس کو ایڈمن کہتے ہیں. اس وقت پرسنل ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا تھا, تو میں نے ارادہ کیا یہی. مجھے کسی نے بڑا مزے کا کمنٹ دیا کہ یار ایک انجینئرنگ اوپر سے ٹیکسٹائل انجینئر, وچ از, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دا کروڈسٹ انجینئر جو ہوتا ہے وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہوتا ہے. ایچ آر بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, مجھے نہیں لگتا کہ تم کر سکتے ہو. بٹ گڈ لک ٹو یو.
مجھے اسی جرنی میں نے نوکری چھوڑ دی کریج کرتے ہوئے، اور ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی تھی، پہلی اکاؤنٹنگ فرم تھی آڈیٹنگ، KPMG اس کا نام ہے، ان کا لوکل آفس ہے، وہاں پہ ان کی کنسلٹنگ کو میں نے جوائن کیا۔ اور ایک اور چیز میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ یوتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اندر خوبی دی ہوئی تھی، میرے اندر اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں وہ کرم ہے کہ مجھے نالج ایکوائر کرنے کی جو طلب ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے 4 سال انجینئرنگ میں نوکری کی، 2 لیڈ سرٹیفکیشنز میں نے ان دنوں میں ایکوائر کر لی تھیں، ایک ISO 9000 لیڈ اسیسر، ایک ISO 14000 وچ از کوالٹی مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ مینجمنٹ۔ اسی کے حوالے سے مجھے یہ جاب ملی، بریک تھرو ملا۔ بٹ یہ KPMG بڑی کمپنی تھی، ان کے پاس جب تھوڑا ٹائم فارغ ہوتا تھا میرے اپنے کنسلٹنگ ایریا سے، تو یہ مجھے ہیومن ریسورس کنسلٹنگ میں یوز کرتے تھے۔ وہاں میرے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا، ایک بہت بڑی کمپنی تھی، پرائیویسی کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کا امپلائی ہیپینس سروے ہم نے کنڈکٹ کیا۔ جن لوگوں سے میں ان دنوں ملتا تھا، ان کو میں جب دیکھتا تھا تو وہ سارے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ مر رہے تھے اس کمپنی کو جوائن کرنے میں۔ بٹ جب وہ سروے کے رزلٹ آئے تو اندر سارے کے سارے لوگ اس کمپنی سے باہر جانا چاہتے تھے۔ تو میری وہ جو طلب تھی وہ اور سٹارٹ ہوئی کہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کمپنی میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں اور اندر کے بہت سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ جو یہ میجک ہے کہ آپ جو اندر کے لوگوں کو ان کے ہائر لیول پہ انگیج کیسے کرتے ہیں، یہ کوئی سمپل چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے یو نیڈ پیپل ہو آر اسپیشلائز پیپل، دس از ناٹ اے جنرل سائنس۔ تب مجھے اور زیادہ زور سے یہ طلب ہونے لگی کہ مجھے کسی کمپنی میں ڈائریکٹ HR کے رول میں جوائن کرنا چاہیے۔ میرے پاس ملٹیپل آپشنز آئیں، ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ۔ ایک آپشن میری ایسی تھی جو مجھے اچھی لگی، بٹ وہ جس لیول پہ میں کام کر رہا تھا، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت مس نارمل ہے کہ جی میں تو اب GM بن گیا ہوں، تو کیا اگر میرے مطلب کی کوئی مجھے نوکری ملتی ہے اور وہ مینیجر کی ہے تو مجھے وہ کرنی چاہیے کہ نہیں۔ بٹ مجھے اگین میں ہمیشہ اس کا شکر اللہ کے لیے کرنا چاہوں گا کہ اس نے دماغ کو ہمیشہ تھوڑا صحیح الائن رکھنے کی توفیق دی ہے۔ تو مجھے انہوں نے جو میرا اس وقت کا گریڈ تھا، جو بھی گریڈ تھا اس سے 2 لیول نیچے ایک جاب آفر کی۔ کمپنی کا نام تھا یونیلیور، ان کا انڈسٹریل HR کا رول تھا، ان کی فیکٹری تھی لپٹن، جہاں سے میں نے HR کا اپنا کریئر سن 2003 دسمبر میں سٹارٹ کیا۔ پھر میں 10 سال اس کمپنی میں رہا، میں نے ملٹیپل رولز کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے آج جس کانفیڈنس کے ساتھ یا کوئی بھی اچھی بات کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور میری فیملی اور بہت اچھے کچھ دوستوں کے بعد اس کمپنی نے مجھے زبان دی ہے، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اینڈ آئی اسٹل لو دیٹ آرگنائزیشن۔ بٹ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کریئر میں آگے بڑھنے کی جستجو مجھے بھی بہت تھی، میں نے ان دنوں میں بہت ایکریڈیٹیشن سرٹیفکیشنز ایکوائر کرتا رہا۔ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم جی مجھے فیل ہوا کہ میرا کریئر جس اسپیڈ سے مجھے لگتا ہے گرو ہونا چاہیے اس اسپیڈ سے نہیں ہو رہا۔ وائل آئی لو دیٹ کمپنی، اسٹل آئی لو دیٹ کمپنی، بٹ دیر واز اے ٹائم ٹو پارٹ ویز۔ اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی کمپنی میں کام کرنے کا موقع دیا۔ میں نے کراچی چھوڑا اور اسلام آباد موو ہو گیا ٹیلینور میں۔ تو ٹیلینور میں پہلے 3 سال اگین ان کا جو بیک اینڈ پورا HR کا کام تھا وہ میں کر رہا تھا، اس میں میری بہت اچیومنٹس ہیں، جس میں میں نے ان کی بہت سارے سسٹمز کو الائن کیا۔ وہاں پہ کسٹمر مائنڈ سیٹ کے ہی اسی کو فالو کرتے ہوئے جو امپلائی ایکسپیرینس کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کی امپلائی سروسز میں پلانٹ کرنے کے 3-4 پروجیکٹ میں نے بہت کی رول کیا، unless I still wanted to change۔ تو انہوں نے مجھے ایک اور آپشن دی، ایک فنکشن ہے جس کو جنرلی شاید عام لوگ مجھے نہیں پتہ کتنا جانتے ہیں، دیٹ فنکشن کا نام ہی مجھے بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، وہ ہے ایتھکس اینڈ کمپلائنس۔ تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس ہیڈ آف ایتھکس کا رول ہے جو گروپ کو رپورٹ کرے گا، ناروے میں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرویو پروسیس پہ میں گیا، میں نے تھوڑا ایویلویٹ کیا زندگی کو کہ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ کریئر ٹریک چینج کیا ہے، اس دفعہ بھی میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں یا میرے فیوچر کریئر پوٹینشیل کے لیے یہ رول کرنا بہتر ہوگا۔ میں نے وہ چیلنج اور رسک ایکسیپٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بہت کرم کرتا رہا، 4 سال میں نے وہ رول کیا، اور ٹیلینور پاکستان کوئی تعارف کی محتاج ہے نہیں، اور اٹس ون آف دا موسٹ ایتھیکل آرگنائزیشنز ان پاکستان، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ادنا سا رول میرے اس بندے کا بھی ہے کہ ان کے جو ویلیوز اور ایتھکس کو جس طرح وہ ڈے ٹو ڈے لیو کرتے ہیں، وائس دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو، اس میں نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہوا ہے، جو کہ میرے لیے سب سے بڑی موٹیویشن تھی اس رول کو لینے کی۔ unless I again decided کہ جی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کی کریئر، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا میں اپنے آپ کا تجزیہ بہت کرتا رہتا ہوں، بیکاز میں بہت زیادہ شروع سے ہی جو
ہماری اس خطے کی ایکچولی ہسٹری ہے, اس کا لٹریچر ہے, اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں. میں ایگزامپل دینا چاہوں گا, وہ کال مجھے لگتا ہے کہ آن ایئر ضرور جانا چاہیے, جو بلے شاہ نے کہا تھا کہ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہویا, کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. تو مجھے وہ بڑا انسپائر کرتی تھی. تو اس کا جو میں اس سے مطلب لیتا ہوں یہ ہے کہ ڈیلی ڈو آئی ریفلیکٹ, ایم آئی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, کین آئی ڈو مور, واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو فرام ناؤ آن. وہ کویسچنز میں بہت پوچھتا ہوں اپنے آپ سے. حسن آپ نے اتنا ماشاءاللہ پورا ایک نٹ شیل میں ایک پورا ایک اپنا ہسٹری کو اور اپنی کریئر کی جو سارے اسٹیپس ہیں, جرنی کو شیئر کیا. ہم اس سر سے پوچھتے ہیں محسن بھائی سے کہ وہ کون سی ایسے 3 کمپیٹنسیز ہیں جو ایک اچیور کے اندر, اس کے ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں, تاکہ نئی نسل کے بچے جو کہتے ہیں میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, ریفرنس نہیں ہے, سفارش نہیں ہے, تاکہ یہ وہ کمپیٹنس اپنے اندر ڈیولپ کر لیں. سر جی بہت بہت شکریہ جی. بڑا مشکل سوال ہے, حالانکہ لگتا بڑا آسان ہے کیونکہ بہت ساری کمپیٹنسیز ہیں, بٹ جیسے آپ نے کہا ہے میں ان 3 کو کوشش کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے 3 ضروری, بہت ضروری ہیں. جی میں سب سے پہلی جو کمپیٹنسی شیئر کرنا چاہوں گا اس کو میں کہوں گا رسک ٹیکنگ, وچ از دیٹ آپ کے اندر اگر رسک ٹیک کرنے کا مادہ ہے تو آپ دنیا میں کوئی بھی چیز اچیو کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے, اور وہ یہ میں ڈرا کرتا ہوں دنیا کے ایسے لیڈرز جو دنیا میں بہت بڑے ریولوشن لائے ہیں, جن میں پیغمبر سب سے پہلے ہمارے آتے ہیں اور اس کے بعد اور بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں. اس کو میں کہوں گا ہیوملٹی, وچ از کمبینیشن آف ملٹیپل ادر کمپیٹنسیز. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ہیوملٹی ہے, جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, ایگو نہیں ہے, شکر کرنے کا مادہ ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنے کا مادہ, اجاز صاحب ماشاء اللہ یہ آپ کا ادارہ بہت کرتا ہے, اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دس. یہ اگر اندر آپ کے کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو دس کمبینیشن, دس از واٹ آئی ایم کالنگ ایٹ ہیوملٹی. ادروائز ہم جنرلی معاشرے میں اسے کمزوری یا میگرنیس کے نام سے انفارچونیٹلی جانتے ہیں, جو کہ بالکل نہیں ہے. یہ اندر کی طاقت کا نام ہے. اور تیسری اگر میں چیز کہوں گا تو وہ ہے آپ کی کنٹینیوس لرننگ, یا آپ اسے کہہ لیں انٹروسپیکشن یا سیلف انالیسس, جس کے تحت آپ بار بار دیکھیں کہ جی مجھ میں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے, اس بہتری سے دوسروں کو کیا فیض یاب کیا جا سکتا ہے. یہ 3 میں کہوں گا جی, ادروائز بہت ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل بہت زیادہ یہ جو بچے آتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے, پہلے تو یہ بتائیں کہ آر یو ہیپی ود دا کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیلیورڈ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, کیونکہ آپ کے پاس آپ ہیڈ کا HR کا رول بھی کر رہے ہیں, ہائرنگ, ریکروٹمنٹ اور کاؤنسلنگ وغیرہ میں بھی آپ اٹیچڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو مجھے یہ ہمیں انلائٹن کیجیے گا کہ یہ آج کے جو بچے آ رہے ہیں ان کی گیپس ہیں, اور کیا وہ کمپیٹنسز لے کے آئیں, اور آپ کیا ان کو اندر دیکھتے ہیں ٹو ہائر رادر دین لک ایٹ دا CV. اس میں جی دیکھیں, اس کا یس اور نو میں کہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بچوں کا قصور نہیں ہے, اس میں اور بہت ملٹیپل پلیئرز شامل ہیں, جس میں اگر میں اپنے آپ کو کارپوریٹ ورلڈ کا نمائندہ کہوں تو میرا بھی بہت قصور ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشن کا بہت زیادہ قصور ہے. بچوں کا قصور ہے ہی, بٹ ان کو گائیڈنس دینی چاہیے. اب کمنگ بیک ٹو جسٹ میں صرف انفارم کرتا چلوں آپ کو کہ میں اس کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں بڑے عرصے سے اس پہ کام کر رہا ہوں, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اپنی نیشنل بزنس ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہوئی ہے, جو اس کے تھرو یونیورسٹیز میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے. تو انڈسٹری کی طرف سے آئی ایم ون آف دا کی ممبر فار دیم, تو میں وہاں یہ کام کرتا ہوں. اب کمنگ بیک ٹو یور کی کویسچنس کہ وہ کون سی چند چیزیں, تو جی اس میں بہت ہی بڑا سمپل ہے. اس وقت جس چیز کی پاکستان میں ٹیلنٹ پول کے اندر کمی ہے وہ ہے سکلز. وہ کمپیٹنس اور سکلز کا بہت بڑا گیپ ہے. ایگزامپل, اگر میں HR میں MBA کر لیتا ہوں لیکن مجھے CV شارٹ لسٹنگ کرنی نہیں آتی, یا میں اس سے شرماتا ہوں کہ یہ نچلا کام ہے, میرے آگے فیوچر نہیں ہے, میں بیسٹ ٹیلنٹ ایکوزیشن کا ہیڈ بنتا ہی تب ہوں جب مجھے خود CV کو پڑھنا, دیکھنا, اس میں سے وہ جیسے کہا جاتا ہے نا, ایک بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ گیا, میں کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا HR کو ڈیفائن کریں, تو میں کہتا ہوں میں نے اس کو کہا کہ جی ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے, جو کیا کرتے ہیں کتابوں کی باتیں اکثر. اگر آپ کو شعر ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, جو آپ بول رہے ہیں نا کہ قبروں پہ لکھے کتبے پڑھا کرو, قبروں پہ لکھے کتبے پڑھا کرو, اگر مہنگی ہیں کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. جی تو اسی کا یہ ہے کہ جی CVs کے اندر سے اگر آپ بندے کو جانچ سکتے ہیں تو آپ کا آگے فیوچر ہے. دس از جسٹ این ایگزامپل. تو پہلی تو چیز ہے اسکلز, کمپیٹنسیز. دوسری مجھے لگتا ہے جی, دوسری ہے آپ کے اندر آج کل کے دور کے لیے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ ہے یور نیومیریسی, لو فار نمبرز. اس کے بغیر وہ کسی بھی چیز کے اندر آپ آگے گرو ہی نہیں کر سکتے. وہ سائنس ہو یا ایبسٹریکٹ آرٹ ہو, وداؤٹ نمبرز یو آر نو ویئر.
تیسری چیز مجھے لگتا ہے کہ جو بچے، اور یہ بچے بہت مسکنسیپشن ہے کہ جی میں تو HR میں اس لیے جانا چاہتا ہوں وہاں نمبر نہیں ہے فار ایگزامپل، اور بہت ساری فیلڈز ہیں. تیسری چیز مجھے یہ لگتا ہے جو بچوں کو اپنے اندر پیدا رکھنی چاہیے وہ ہے کہ اب جس کو میں نے پہلے کہا تھا سیلف اویئرنیس، یا اپنی پرسنالٹی کو سوچ سمجھ کے اپنی نیش یا یونیکنیس کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پروفیشن کے اندر پورے من و عن کے ساتھ living in the present, not too much thinking about what the future entails, because this present will actually ensure your future. وہ جو وداؤٹ ڈسٹریکٹنگ اگر آپ اپنے اندر وہ کر سکتے ہیں کہ اس پرسنالٹی کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی اوریجنلٹی کو سامنے لاتے ہوئے، اپنی یونیکنیس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیسے کرنا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو اچیور ہوتا ہے، یہ جو آپ کی ماشاء اللہ پاکستان کی ہمارے اندر نا ایک بہت ایک جو کہ نا نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو ایٹیچیوڈ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، کیونکہ سکسیس کے اندر کسی بھی اچیور کے اندر نمبر 1 اگر انگریڈینٹ ہے وہ ہے اس کا پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ. یہ نیگیٹو مینٹل ایٹیچیوڈ کو کیسے ہم ٹرانسفارم انٹو پازیٹیو، تاکہ اگلی چیزیں اس کے اسٹیپ، اس کے پازیٹیو ایکشنز، پازیٹیو ہیبٹس اینڈ دین پازیٹیو ریزلٹس کیسے آ سکتے ہیں. ایک بینگ این اچیور آپ بتائیں کہ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں نے اس میں پتہ نہیں جی بڑا مشکل سبجیکٹ آپ نے چھیڑ دیا ہے، لیکن میرے لیے جو زندگی میں ہمیشہ کام کیا ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں نے کبھی کوئی چیز اچیو کی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ نہیں سوچا کہ واہ محسن نشاط بڑی کوئی ترم خان چیز ہے، افلاطون ہے جس کی وجہ سے اسے مل گیا ہے. میں اسے ہمیشہ فوراً اپنے برین کو ٹرین کیا ہوا ہے، اکاؤنٹ فار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے میرے اس کولیگ کا، اس دوست کا، اس باس کا، اس ٹیچر کا، اس میرے پیرنٹس کا، شاید ان کا رول تھا جنہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا اور آج یہ میرے کام آئی ہے. سو پلیز تھینکس ٹو دیم. اور ان سب سے اوپر ان سب کا جو کریٹر ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بھی ڈیویٹ ہو سکتے ہیں. وہ اتنا یہ اندر ہو میرا نالج جو ہے کہ وہ جو آپ نے اس دن میں نے آپ کے پاس کسی وقت ایک دفعہ ایک ٹائپ کے کیمیکل کی بات سنی تھی، تو اس طرح کے جتنے کیمیکلز ہیں جی، تو اسی طرح کے جتنے بھی کیمیکل اندر ہیں یہ صرف اس کے اندر وہ ان کیمیکلز کی اس طرح کی کمپوزیشن آپ کے پاس صرف اس سوچ سے پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر آگے ہر کام کو کرنے کا ڈبل ٹرپل ریگر آتا رہتا ہے. اور ایک اور اس میں ایک دفعہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے سو گڈ دے کانٹ اگنور یو which is written by Cal Newport. اس کے اندر اس نے اس کو اس فلسفی کو پیش کیا تھا کہ جی اگر آپ کسی بھی ایک کام کو پورے من و عن کے ساتھ جان لگا کے کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ڈفرینشیٹر نہ ہوں اور کوئی اس کو اگنور کر سکے. مجھے لگتا ہے اس چیز کی مسنگ ہے. اس کتاب ہے 100 CEOs کی، اس کے اندر جو پہلی کتاب کا جو اوپر جو پہلی جو اس کی جو لائن لکھی ہوئی نا، اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ people will ridicule you, people will mock at you, people will criticize you, don't get bothered. جی. اور just remember in every game audience make the noise, not the player. بالکل صحیح بات ہے. کہ جو پلیئر ہوتے ہیں وہ نہیں شور مچاتے، جو آڈینس ہوتی ہے وہ شور مچاتی ہے، اس لیے آپ کو لوگ اگنور کرتے ہیں، لیٹر بعد میں آپ کو کوئی آپ کے انویسٹر بن جاتے ہیں. بالکل. شاید اپنا محسن اب یہ آگے چلتے ہیں سکسیس اور ہیپینس کے بارے میں کیا یہ ٹیک ہے کہ ایک اچیور جو ہوتا ہے نا ایک سکسیسفل بھی ہوتا ہے، کیا وہ ہیپی بھی ہوتا ہے، اور ہیپینس کا مطلب کیا وہ سکسیسفل بھی ہوتا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کی کیمسٹری سمجھائیں. جی میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں گے تو میرے خیال میں ہیپینس از سکسیس، because that's what you survive for, that's what you strive for. The rest is all enablers or maybe means to actually reach that happiness. And then that can define maybe کسی بندے کو کسی چیز میں ہیپینس ملتی ہے، کسی کو کسی میں ملتی ہے، بٹ وہ کرتا وہی ہے. مطلب اگر میرے سے اگر آپ پوچھیں لیٹس سے کہ جی میں اگر کسی دفعہ اپنے کام میں 20 گھنٹے لگا رہا ہوں تو پیچھے ڈیفینیٹلی میرے کوئی موٹیو ہے، بٹ الٹیمیٹلی میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہی کہہ رہا ہوں گا کہ جی میں اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ میری اکنامک حالت تھوڑی سی ادھر آئے، اور پھر وہ میرے بچوں کو، فیملی کو، یا جن بھی لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے ان کو کسی طریقے سے کمفرٹ اور ہیپینس لا سکے. تو میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے. میرے حساب سے الٹیمیٹ سکسیس از ہیپینس. الٹیمیٹ سکسیس از ہیپینس. ہیپینس. آپ کا اپنا رول ماڈل کون ہے؟ اچیور جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے رول ماڈل ہوتے ہیں، تو اچیور کا بھی تو کوئی نہ کوئی مینٹور ہوگا یا رول ماڈل ہوگا. میرے جی زندگی میں دو رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ارلی پارٹ آف لائف میں نے اپنے فادر سے بہت سیکھا ہے، اور میں انہیں بہت کاپی کرتا رہا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ہی یہ ورلڈلی ایجوکیشن حاصل کیے بغیر انہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھ کے ماشاءاللہ اپنے انہوں نے بھی بہت سکسیس اچیو کی ہے اپنے بزنس میں، اور وہ ہیں. بٹ ادروائز اگر آپ دیکھیں گے تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اسٹل آئی تھنک ان ارلی کریئر آئی ہیو فیو
پیپل جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا, ون آف دیم جسٹ پاسڈ اوے, ان سے میں نے ہیومن بیہیویئر بہت سیکھا تھا. یونیلیور میں وہ میرے باس ہوا کرتے تھے, محمد اقبال ان کا نام ہے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. ان کی 2-3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے, بٹ ان سے میں نے لائف میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرتے ہیں بہت سیکھا تھا. جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہر بندے کی نیش ہوتی ہے, ایچ آر ہیڈ سب کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایچ آر کے اندر لوگوں کے اندر انرجی جان بھر کے ان کو ایک ڈفرینٹ لیول آف پرفارمنس پہ لے جانا آتا ہے, جس میں سے جو بیسک اصول ہیں وہ میں نے ان سے سیکھے تھے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ بتائیے کہ جو اسٹریس ہوتا ہے, ایک اچیور جو ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیزفل ہے, یہ تو بڑا ایک اوپر چلا گیا ہے, اب وہ انسان سے بھی لگتا ہے وہ ہیومن سے ایک کوئی بڑی بلا بن گئی ہے. وہ بھی انسان ہوتا ہے, تو اس کو بھی اسٹریس ہوتا ہے, اینڈ اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف. تو محسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کوپنگ اسٹریٹجیز آف اسٹریس یا اینگر مینجمنٹ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جی. انسان جو کچھ کرتا ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رنگ لاتی ہے نہ پتھر پہ پس جانے کے بعد. اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کے پاس تو سٹریس وغیرہ نام کی کوئی چیز آنے ہی نہیں والی, آپ مادھو میل بن کے بیٹھے رہیں. لیکن اگر آپ کچھ ایفرٹ کریں گے, کوئی کریج کریں گے, تو ہی آپ کے سامنے مشکلات بھی آئیں گی اور پھر وہ سٹریس بھی لائیں گی. تو وہ ایک بہت نیچرل حصہ ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میری جی میں یہ مانوں گا کہ میں کئی دفعہ اسے بہت اچھا ہینڈل نہیں کر پاتا, بٹ لیکن کئی دفعہ میں نے پھر اس کو, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا تھا مجھے تجزیہ کرنے کا ضرور شوق ہے کہ جی جب میں نہیں کر پاتا تو آئی ایویلویٹ. میری کوپنگ میکینزم جنرلی اسٹریس کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ جی 2 ہیں اس میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح آپ نے آپ کے سیشن میں یا اس طرح کے اسکالرز بیٹھتے ہیں کہ جی اسٹریس کے اندر مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری باڈی کے اندر اس وقت کون سا ایموشن ایکچولی جنم لے رہا ہے. مجھے جنرلی اسٹریس میں اینگر زیادہ آتا تھا پہلے, تو میں اس میں یہی کرتا تھا کہ جی جب اینگر اگر مجھے فیل ہوتا ہے وہ آ رہا ہے, یا کبھی کبھی خوف بھی آتا ہے یقیناً, تو اینگر کے وقت تو میرا یہ ہوتا ہے بڑا کلیئر کٹ, جو ہم نے اپنے صحابہ اکرام اور ان سے سیکھا ہے کہ جی پوزیشن بدل لو, اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, یا جسٹ ٹرائی ٹو اگنور. دیٹس دا فرسٹ اسٹریٹجی. But the second, which I have developed over years, which is very fast on me, is that it just takes me 15 to 20 minutes to think that why actually did that happen? What should I do better next time? And I do not put generally things over to externals. میں پہلے تو, کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں, آپ کو نہیں کر سکتا, ان کو نہیں کر سکتا. If they are the reason for my stress or something, I can't change them. But I can actually change me. تو یہ میں کرتا ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا تھا, کبھی کبھی میں مانوں گا مجھے فیئر بھی آتا ہے. فیئر کا somehow آپ پتہ نہیں اسے کیسے لیں گے یا کیا ہوگا, بٹ بہت جنرل ہے. خوف کے اندر اللہ تعالیٰ میری مدر کی مغفرت فرمائے, وہ جب بھی مجھے خوف آتا تھا تو انہوں نے مجھے بس ایک بڑا چھوٹا سا ٹول سکھایا ہوا تھا کہ جب کبھی خوف آئے یا چاروں کل پڑھ لو یا آیت الکرسی پڑھ لو. وہ کسی بھی قسم کا, وہ مجھے اگر جاب ریلیٹڈ کریئر میں فیلئر کا فیئر آ رہا ہو یا کسی بھی چیز کا, آئی ہیو آلویز یوز ان دس فلاسفی اینڈ 110% اٹ ہیز ورک. زبردست. آپ بتائیے کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, اچیور جو ہوتے ہیں نا فیصلے کرتے ہیں, مشکل فیصلے کرتے ہیں, ان فیصلوں کا نتیجہ ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں. 1 سے 2 ڈیسیژنس ڈیفیکلٹ کون سے کیے موسم میں؟ میں جی بہت سارے کیے ہیں, لیکن ایک شادی بہت ایزی, وہ میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کی تھی. تو یہ جو میں کہوں گا جی, میرا کریئر سے ہی میں ایگزامپل لوں گا. مجھے ایک دفعہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ دیا گیا ہوا تھا کہ میں نے ایچ آر کی جو میری پہلی جاب پلیسمنٹ تھی یونیلیور کے ایک پلانٹ میں, بزنس ریزنز کی وجہ سے یونیلیور میں میرا شاید 7th ایئر تھا, جب کمپنی نے سوچا کہ یہ اب بزنس سینس میک نہیں کرتا, ہم 3 پلانٹ اور بنا چکے ہوئے ہیں, تو اس پلانٹ کو ہمیں کلوز کرنا ہے. تو وہ ایموشنل اٹیچمنٹ, کیونکہ میں نے اپنا ایچ آر کا کریئر اسی پلانٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور وہ میری جاب تھی. میں اس وقت یونیلیور کا ہیڈ آف امپلائی ریلیشنز تھا, ساری فیکٹریز کو میں مینیج کرتا تھا. تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے شروع میں اب ایچ آر سیکھی ہے یا جن کے اوپر اپلائی کیا ہے, اس کو میں بند کیسے کر دوں. بٹ دین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جب آپ وہی ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو اسی کے اندر آہستہ آہستہ رائیں ملتی جاتی ہیں, رستہ پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ انیویٹیبل ہے یا ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. اس سے یہ 300 لوگوں کی بات ہے, بٹ اس کمپنی میں 10,000 لوگ ہیں. یہ 300 لوگوں کو کر کے آپ باقی 10,000 لوگوں کے لیے کیا لا رہے ہیں, اس ملک کے لیے کیا لا رہے ہیں.
تو وہ آپ کو آنسرز ملتے. تو وہ میرے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ اس وقت اس مومنٹ پہ کہ اس بات کو سوچا جائے کیسے اور پھر اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے, واز موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. بٹ وی ڈیڈ گڈ جاب ان دیئر اینڈ وی ور ویری گڈ فار پیپل آلسو, جن کو کمپنی نے لے آف کیا تھا مور دین نارمل. اچیور یوزلی آر دا لیڈرس. بیسیکلی وہ جو لیڈرس ہوتے ہیں, چاہے وہ کارپوریٹ میں ہو, پروفیشنلزم میں ہو, کسی اپنا پولیٹکس میں ہو, کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو, تو وہ لیڈر بھی ہوتے ہیں. تو محسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ 3 کتابیں, 2 کتابیں جو پرسنل ڈیولپمنٹ, پرسنل لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں. جی میں کافی ساری کر سکتا ہوں, بٹ ایک تو کتاب جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ بہت زیادہ پرانی بھی نہیں ہے, وہ ہے جی سائمن سینک کی بک ہے اسٹارٹ ود اے وائی. اسٹارٹ ود اے وائی, دیٹس اے ویری گڈ بک. وہ مجھے اس نے بڑا ہیلپ کیا ہے اپنے اندر کو کھنگالنے میں اور اپنا فوکس کلیئر کرنے میں. دوسری اگر میں بک کہوں گا تو وہ میرے حساب سے میں نے بہت پہلے پڑھی تھی وہ کتاب اور اس نے میری لائف پہ بہت امپیکٹ کیا ہے. وہ ہے جی, وہ فلسفی کی بک ہے. اس کتاب کا نام ہے دا آئیڈیالوجی آف فیوچر. وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے اسٹوڈنٹ تھے, میں ان کا نام پتہ نہیں کیوں بھول رہا ہوں, بٹ وہ کتاب بہت خوبصورت بک ہے آن کلیریفائنگ یور تھاٹ پروسیس اباؤٹ وائی لائف ایگزسٹ, وائی ڈو یو ایگزسٹ. تو وہ بہت اچھی کتاب ہے, وہ میں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ورنہ آپ صرف اپنے ٹاپک کے بارے میں ہی پڑھتے رہیں جیسے ہوتی ہے. میرے اندر بھی ٹینڈنسی ہے کہ میں 90% ٹائم HR یا لیڈرشپ کی کتابوں پہ پڑھتا ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو جنرل لائف سے ریلیٹڈ فلسفی یا سائیکالوجی کی بکس ہیں وہ آپ کا اوور آل پرسنالٹی کو کرافٹ کرنے میں بہت رول پلے کرتی ہیں. سیکنڈ بک میں ضرور ریکمینڈ کروں گا. سر لاسٹ کویشچن, آج کل ہم محسن صاحب سے پوچھتے ہیں, نئی نسل کے اندر بہت ہوپ لیسنس ہے, اور ہوپ لیسنس کی بنیادی وجہ جاب لیسنس ہے. تو یہ جاب لیسنس اینڈ ہوپ لیسنس کے وقت کو کیسے اوور کم کیا جائے, اور کیا اس کے اندر ان بلٹ میسیج آف ہوپ ہے؟ اس میں جی یہ بڑا یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ کام ہے, لیکن میرے خیال میں ہوپ لیسنس تو میرے کانسیپٹ کے حساب سے کلر ہے. وہ تو آپ کو کرنی نہیں چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی لیٹس سے مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اچھی خاصی پوزیشنز میں اپنی ایسپائریشنل جاب کو ٹرائی کرنے جا رہا ہوں, لیکن مجھے وہاں پہ فیلئر ہوا ہے. مطلب میں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جی ہاں یہ تو یقیناً یہ رکھنا ہی نہیں چاہتے, انہوں نے یقیناً اپنے کوئی رشتہ دار مامے چاچے رکھ لیے ہوں گے. واٹ مائی جاب از, ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی, مجھے نہیں پتہ, دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں, میں اسے رول آؤٹ نہیں کروں گا. لیکن میرا کام کیا ہے, میرا کام یہ ہے کہ جی میں نے یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگے بہتر طریقے سے پریزنٹ کیسے کر سکتا ہوں. اس جاب کی کیا 3-4 ریکوائرمنٹ ہیں اس وقت. پچھلے دنوں میں اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں, اخبار اٹھائیں, میگزین اٹھائیں, پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں تو کروڑوں جابز ہیں, لیکن وہ جابز جو سکلز ڈھونڈ رہی ہیں وہ نہیں ہیں. اب پھر بھی مجھے یہ پتہ بھی ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ مجھے MBA اچھا لگتا ہے تو میں نے MBA کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ کسی طریقے سے سوچنا یہ چاہیے کہ جابز کس طرح کی اویلیبل ہیں. اگر میں نے یہیں رہنا ہے اسی سوسائٹی میں, اس معاشرے میں, تو میرے پاس ایسی جابز کیا جو اویلیبل ہیں ان کا سکل سیٹ میرے پاس ہے. اگر میں نے وہ خود ہی نہیں حاصل کیا تو پھر بہت مشکل ہے. پھر آپ کے پاس وہ بیلنس کریٹ کرنا, وہ شاید کوئی میریکل ہو تو شاید ہو جائے, ادروائز تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا ہے کہ جی ہم ڈھونڈے تو صحیح کون سی سکلز چاہیے, ان کو ایکوائر کریں اور ان کو پھر پریزنٹ اس طریقے سے کریں کہ اگلا بندہ نو کہہ ہی نہ سکے. تھینک یو ویری مچ. اور کوئی کلوزنگ پہ کوئی اچھا سا شعر سنا دیں گے, کوئی فیض غالب جو آپ سمجھتے ہیں دل کے پاس ہے, کوئی وہ ایسی چیز, کوئی موٹیویشنل کوٹ جو آپ کو انسپائر کرتی ہے محسن بھائی؟ میں جی 2 کوٹس ہیں جو میں ضرور, شعر اشعار بھی میں سنا سکتا ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ کوٹس اس ٹاپک سے زیادہ ریلیونٹ ہیں. میں نے بہت پہلے جی ڈیفینیشن پڑھی تھی دیٹ واٹ از ایجوکیشن. سو اس کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہوں گا. اس کے 2 پہلو ہیں. ایجوکیشن از دا ایبلٹی ٹو لسن اینی تھنگ وداؤٹ لوزنگ ٹیمپر اینڈ یور سیلف کانفیڈنس. آئی تھنک یہ دونوں بیماریاں اس وقت ہم میں ایگزسٹ کرتی ہیں. That's what the quote I think I always follow, and was that what is the purpose of education? So the purpose of education is actually, in my view, is to replace an empty mind with an open one. واہ واہ واہ, empty mind with an open one. اور کہتے ہیں نا کہ پیراشوٹ جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی کہ جو ہوتا ہے نا کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ when the parachute آپ جمپ کریں, if it does not open تو what does it happen? Yeah. تو open minds and open parachutes, ٹھیک ہے, they can save you. Yeah, save your life. definitely جی. تو ان ورڈز کے ساتھ, اس آپٹیمزم کے ساتھ آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں. یہ اچیور ٹاک پہ
ہمارے سی او کلب کے پیج پہ خودی کے پیج کے اوپر آپ کو یہ کی ٹاک مل جائے گی, اس کو اٹینڈ کیجیے گا. اور آپ کے ارد گرد کوئی ایسا اچیور ہے چاہے وداؤٹ اینی جینڈر میل فیمیل تو ہمیں ان باکس کیجیے. ہم چاہیں گے کہ اس کو پبلش کریں اور اس کو پروموٹ کریں اور پاکستان کے اندر ایک وی شوڈ سپریڈ پازیٹیوٹی انگینسٹ دا ٹاکسیسٹی. تو اجاز کو اجازت دیں. بہت شکریہ محسن بھائی آپ کا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.